یہ حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں 20 25 30 لاکھ افراد کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے عبادت کرنے والے۔ اب ایک طرف یہ سارے عبادت کرنے والے ہیں، اور انہی کے درمیان اگر کوئی عالم دین موجود ہے، یہ نمازیوں کے درمیان عالم ہے، یہ روزے داروں کے درمیان عالم ہے، یہ حاجیوں کے درمیان عالم ہے، تو یہ سارے نمازی، یہ سارے روزے رکھنے والے، یہ سارے حج کرنے والے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانے والے، یہ سارے کے سارے ستاروں کی طرح، لیکن ان میں موجود جو عالم ہے وہ ان میں چاند کی طرح ہے، وہ ان میں چاند کی طرح ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ رات کے وقت صرف ایک مسئلہ پڑھ لینا، سیکھ لینا، ایک مسئلہ سیکھ لینا، فرمایا پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو گویا یہ جو ماشاءاللہ سب علم دین سیکھ رہے اور علم دین سیکھنے کے مقصد سے آئے، ان کا یہاں پر چند مسائل سیکھنا یہ ساری رات کی عبادت سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو علم دین اس قدر عظمت والی، اس قدر برکت والی، اس قدر فضیلت والی عبادت ہے جو تمام عبادتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اب علم دین کے ساتھ ایک اور شے عرض کروں کہ جب سے سلسلہ جاری ہے، یہ تو اس کا تقریباً 14 جو ہے وہ سیشن ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اتنے سارے ہو چکے، ابھی بھی علم دین سیکھ رہے ہیں۔ علم کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم کا بنیادی مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علم آپ اتنا حاصل کر لیں کہ آپ کے پاس مسائل کا ڈھیر ہو، آپ کے پاس احادیث کا خزانہ ہو، آپ کے پاس علم کی بے شمار چیزیں ہو، لیکن اس علم پر عمل نہ ہو۔ ایسا نہیں، آپ جتنا سیکھیں اس پر اتنا ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے سیکھا کہ تہجد کی یہ فضیلت ہے، آپ زندگی میں تہجد شامل ہو جائے۔ آپ سیکھیں کہ اشراق و چاشت پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو زندگی میں یہ شامل ہو جائے۔ آپ سیکھیں کہ ذکر الہی کی یہ عظمت ہے، تلاوت قرآن کا یہ ثواب ہے، تو اب وہ تلاوت قرآن اور وہ ذکر الہی آپ کی زندگی میں شامل بھی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ علم تو سیکھتے رہیں لیکن عمل سے دوری رہے، علم سیکھتے رہے عمل سے دوری رہے، ایسا نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن مجید سیکھتے تھے تو ہمارے سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے اور ان 10 پر عمل کرتے، جب اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتے تھے اس کے بعد اگلی 10 آیتیں سیکھتے تھے۔ علم اور عمل دونوں کو ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علم تو ڈھیروں ڈھیر آتا رہے، ساری رات علم دین کی باتیں سنتے رہے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو پتہ ہی کچھ نہ ہو، فرض نماز کا پتہ نہ ہو، تہجد سے دوری ہو، اشراق و چاشت سے دوری ہے، تلاوت قرآن زندگی میں شامل نہ ہو، ذکر الہی زندگی میں شامل نہ ہو، حسد، بغض، تکبر، کینہ، ان کی مذمتیں اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ساری سن لی، پڑھ لی، سیکھ لی، لیکن نہ دل سے حسد نکلا، نہ تکبر نکلا، نہ کینہ نکلا، نہ بغض نکلا، نہ ریاکاری نکلی۔ ایسا علم یہ آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ حدیث مبارک میں فرمایا العلم حجت لک او علیک، کہ علم جو ہے یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ تیرے حق میں دلیل ہے جب عمل کرے، اور تیرے خلاف دلیل بن جائے گی اگر تو عمل نہ کرے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اخلاص کی تعریف تو سنی، سمجھی، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ڈیٹیل وغیرہ بھی سمجھ لی، اس کی اقسام بھی سمجھ لی، اخلاص کو سمجھ لیا، صبر کو سمجھ لیا، شکر کو سمجھ لیا، توکل کو سمجھ لیا، قناعت کو سمجھ لیا، دنیا کی محبت کا معنی سمجھ لیا، آخرت کی محبت کا معنی سمجھ لیا، یہ ساری چیزیں سیکھ تو لی، لیکن نہ عمل کے اندر اخلاص ہے، نہ عمل کے اندر صبر ہے، نہ زندگی میں شکر ہے، نہ قناعت ہے، نہ آخرت کی محبت ہے، نہ خدا کی محبت کا وہ مزہ اور وہ لذت ہے جو ہونی چاہیے۔ تو علم عمل کے لیے ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ایسا ہے جیسے بدن، اور عمل ایسے ہے جیسے روح۔ تو ایسا نہ ہو کہ بدن تو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں لیکن اس میں روح نہ ہو۔
تو جو سیکھنے والے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، جو آنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے، جو مدنی چینل پہ دیکھنے والے، اتنا ضرور دیکھا کریں کہ جتنا سیکھا ہے اس کے کتنے حصے پر عمل کیا۔ بزرگ فرماتے ہیں، کسی بزرگ کا فرمان ہے، فرمایا کہ اپنے علم کی بھی زکوٰۃ دیا کرو، جیسے اپنے عمل کی زکوٰۃ دیتے ہو تو اپنے علم کی بھی زکوٰۃ دیا کرو، اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ حصے پر عمل کیا کرو۔ تہجد کی 12 رکعتیں، تہجد کی 12 رکعتیں، یہ ہے علم، اتنی تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں کہ 2 رکعت تو پڑھ لیا کریں۔ چاشت کی 8 رکعتیں، یہ ہے علم، اس کی زکوٰۃ اتنی تو ہو کہ کم از کم 2 رکعت پڑھ لیا کریں۔ تلاوت قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران یہ رب کے خزانوں میں سے ہے، یہ عرش کے خزانوں میں سے ہے، تو اب یہ 4-5 پارے بنتے ہیں، تو اتنی تو زکوٰۃ ادا کریں کہ 2-3 رکوع تو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ تو جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ عمل کی پرسنٹیج اور کچھ عمل کا ریشو بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی دولت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔